كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین سے وقار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ اور مقدرہ کے اندر اہل ایمان کو اس بات کا سبق دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. کلام کی ابتدا جب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی یا کسی چیز کا حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع فرماتے ہیں. کتب علیکم الصیام، حکم یہ ہے کہ تم پر رمضان کریم کے روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اب اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو. جو ہی رمضان قریب آتا ہے مومن کی شان اور آن کا یہ حال ہوتا ہے کہ فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین جو انسان کے لیے گمراہی کے راستے ہموار کرتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. اتنے بڑے سرائے نیکی کے پیدا کرنے کے بعد پھر ایک فرشتہ، اس کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لگاتے ہیں، وہ زمین پر اترتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے یا باقی الخیر اقبل، اے نیکی کے متمنی، نیکی کی طلب اور طلب رکھنے والے، کہ تو پہلے بھی نیک تھا، اب رمضان کی وجہ سے اپنی نیکی کے اندر مزید دوڑ لگا دے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور جو گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے رمضان کا احترام کرتے ہوئے وہ اپنی گناہ والی زندگی کو چھوڑ دے، تکاسل کو چھوڑ دے اور فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے اندر آئے. ایک جو عمومی چیز ہے جب رمضان آتا ہے تو ہمارے اندر جو اللہ کریم نے اہتمام کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے بند ہیں، شیطان جکڑ دیا ہے، تو خود بہت ہی انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. اور یقیناً ہم حسب استطاعت، حسب توفیق بڑھ چڑھ کر کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کے اندر سبقت کریں. ایک عمل ایسا ہے جس سے ہم غافل رہتے ہیں. یہ تو آپ ساری زندگی بھی سنتے رہتے ہیں، رمضان کے اندر بھی سنیں گے کہ ہمیں رمضان کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، سحری کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، توبہ، انابت، استغفار، صدقہ و خیرات، قرآن، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. اور یقیناً یہی رمضان کا تقاضا ہے. ان تقاضے کو پورا کرنے سے پہلے یہ تقاضے بعد میں آتے ہیں. ایک تقاضا ان سب سے پہلے ہے اور وہ نیکی ان نیکیوں سے سب سے بڑی نیکی ہے جس سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں. اور وہ نیکی پتہ کیا ہے؟ وہ دل کی اصلاح ہے، وہ اصلاح قلب ہے. ہم نمازی بھی بن جاتے ہیں، دل کے اندر پھر بھی بگاڑ رہتا ہے. ہم پورے 30 دن جو ہے نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، دل کے اندر پھر بھی بگاڑ رہتا ہے. ہم روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، آنسو بہاتے بھی ہیں، رب کی طرف پلٹتے بھی ہیں، لیکن دل کے اندر پھر بھی بگاڑ رہتا ہے. تو ہم جتنے مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑی سے بڑی نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوگی یہ ہماری عبادتیں اور ریاستیں بیکار ہیں. ہم نے اپنے آپ کو تراویح کے لیے تیار کیا ہے لیکن دل کی اصلاح کے لیے تیار نہیں کیا. ہم نے روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ہم نے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. قرآن کے اوراق پڑھتے
اور ساتھ ساتھ روتے بھی جا رہے ہیں، لیکن دل کی اصلاح نہیں کرتے، دل کا بگاڑ ادھر ہی رہتا ہے۔ تو بھائیو اگر ان نیک اعمال کے ساتھ دل کی اصلاح نہیں نہ ہوتی تو جو آپ لوگ یا علماء سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب، کیسے پتا چلے کہ ہماری تراویح مقبول ہے، رمضان مقبول ہے، رونا گڑگڑانا مقبول ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے، لعلکم تتقون، متقی بن گئے ہو تو رمضان مقبول ہے۔ اگر دل ادھر بھی کھڑا ہے، دل کیا بگاڑ ویسے کا ویسا ہے، تو پھر رمضان مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے تو کرتے نہیں، نہ ہمیں کرنی آتی ہے، نہ ہمیں منطق آتا ہے، نہ ہمیں فلسفہ آتا ہے۔ ہمیں تو سیدھا سیدھا یا رب کا قرآن آتا ہے یا سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے۔ کوئی بھی بات ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں کروں گا۔ ربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں صبح سے لے کر شام تک بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ہر طرح کی پابندی انہوں نے اپنے پیٹ پر لگائی ہے، لیکن ثواب نہیں ملا۔ کس قدر یہ بدبخت اور بدنصیب روزہ دار ہے کہ 30 کے 30 روزے رکھے ہیں لیکن ثواب نہیں مل رہا، ثواب سے خالی روزہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے نامہ اعمال کے اندر صرف بھوک لکھی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے نا۔ یہ کو ہمارا بنتا کوئی فلسفہ تو نہیں، نہ ہی یہ کوئی فقہی مسئلہ ہے کہ جناب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یا اس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہ فقہی مسئلہ ہے نہ استدلال ہے، یہ تو محبوب نے ڈائریکٹ فرما دیا ہے، نص قطعی ہے، الفاظ سے واضح ہے۔ ربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے ہیں لیکن ایک ذرہ برابر بھی نیکی ان کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہوتی۔ فارغ ہو گیا روزہ دار۔ دوسرا فرمان ربا قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سارے نماز تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں 2-2 گھنٹے لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع اور سجدے، روتے بھی ہیں، گڑگڑاتے بھی ہیں، آنسو بہاتے بھی ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ جب قیام سے فارغ ہوتے ہیں ان کا قیام کا ثواب جو محبوب نے فرمایا ہے، من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو نماز تراویح 5 جماعت پڑھتا ہے اس کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ محبوب فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی ایک قیام کی وجہ سے ساری کی ساری رات عبادت میں لے دیتے ہیں۔ لیکن ادھر تو کیفیت اور ہے، ربا قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اس نے قیام تو کیا ہے لیکن وہ قیام صرف تھکاوٹ ہے، وہ قیام صرف تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ کے علاوہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کچھ نہیں لکھا گیا۔ اب ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے لیکن نظروں کے اندر حیا نہیں، زبان کے اندر کنٹرول نہیں، قوت سماعت کا، قوت بصارت کا، قوت معاشیہ کا اور قوت ناطقہ کا انسان غلط استعمال کرتا ہے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان روزے سے بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی زبان پر پابندی نہیں لگائی۔ غیبت تو چغلی والی زبان ہے، غیبت تو چغلی والی زبان ہے، تو جو انسان روزے کی حالت میں غیبتیں اور چغلیاں بھی کرتا ہے تو پھر محبوب کیا فرماتے ہیں؟ لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطاط، جو روزہ بھی رکھے اور پھر بھی غیبت اور چغلی نہ چھوڑے، تو پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ خالق ارض و سما نے روزہ رکھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، صدقات و خیرات کرنے کے باوجود، حج اور عمرے کا اہتمام کرنے کے باوجود اللہ کریم نے پھر بھی اس کو جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ ان مسائل پر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حرام بھی نہیں چھوڑتے، روزہ بھی رکھتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جناب دل کی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ اور یہ ساری باتیں یہ میں نے توحیدی بیان کی ہے نا، ان سب کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہے۔ جس انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تو پھر خالق ارض و سما اس کی عبادت کے اندر، اس کے قیام کے اندر، اس کے صوم و صلات کے اندر، اس کے
حج اور عمرہ کے اندر ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہم نے تو یہ ارادہ کیا نا یہ سب کچھ کروں گا، لیکن صحابہ پتہ کا ارادہ کرتے تھے. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کیف تستقبلون رمضان، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا تھی؟ صحابہ جو محبوب پیغمبر کے ظالم تلفظ طے کرتے ہوئے آپ سے دین سیکھتے ہوئے آگے ہمیں سمجھا گئے ہیں کہ ہم نے محبوب سے رمضان کا احترام، رمضان کا اکرام، رمضان کا استقبال کیسے کیا. اور وہ کیا تھا؟ ما کان احد منا ان شجرا علی استقبال الہلال. اللہ اکبر. ہم میں سے کسی کو اس بات کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا فی قلبہ ذرۃ حقد علی اخیہ المسلم، کہ ہمارے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے خلاف ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی ہمارے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کھوج ہو. یہ ہے سب سے بڑا عبادت کا ایک انداز اور طریقہ جو شریعت نے ہمیں ان سب عبادتوں سے پہلے سکھایا ہے. پہلے دل کی اصلاح کریں تو پھر دوسرے اعمال کی طرف آئیں. دل کا بگاڑ ہوگا، یہ عبادات صرف تھکاوٹ ہے اور صدقے کا بھی ضیاع ہے، قوت کا بھی ضیاع ہے، اوقات کا بھی ضیاع ہے جب تک ہم اپنے دل کی بھائیوں اصلاح نہیں کر لیتے. دل کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے. کیف تستقبلون رمضان، رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کریں. صرف رب سے یہ سوال کریں اللہ تو میرے دل کو پاک اور صاف کر دے. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عبادات کے اندر لذت بھی ہے، عبادات کے اندر قبولیت بھی ہے اور جنت کی ضمانت اور گارنٹی بھی ہے جو محبوب نے فرمائی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا صحیح طور پر اہتمام کیا اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ گارنٹیاں اور یہ سعادتیں، یہ خوش نصیبیاں، یہ نوازشیں اپنی جگہ پر بھائیوں موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور اس پر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایمان افروز واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی جو عمومی طور پر ہے، جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس کے اندر سیدنا سعد کا تذکرہ تو نہیں، لیکن مراد اس سے جو دوسری حدیث سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جاء رجل، کہ جاء یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آنے والا ہے. ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آنے والا ہے. اور جو لفظ رجل ہے نا یہ مجہول ہے کہ وہ کون سا انسان ہے، اور وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے سعد مجلس میں تو موجود نہیں، نہ محبوب نے دیکھے ہیں. سعد مجلس میں موجود نہیں، نہ محبوب اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن خالق ارض و سما نے سارے پتوں کو چاک کر کے جب سعد بن معاذ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو سعد کا چلنا رب نے اپنے محبوب کو دکھلا دیا. دکھلا سکتا کہ نہیں دکھلا سکتا؟ رب نے دکھلا دیا. سعد مجلس کے اندر موجود نہیں. یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آنے والا ہے. اور آنے کا انداز اور اسلوب اور طریقہ بھی کیا ہی عاجزانہ تھا. تقتل الباب، وضو کیا ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور چلتے چلتے غریب لوگ تھے نا، جوتا ٹوٹ گیا سادگی کا. یہ عالم ہے جوتے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور مسجد نبوی کے اندر ہاتھ کے اندر ٹوٹے ہوئے جوتے کو پکڑ کر جنت کا مہمان داخل ہونے والا جب وہ آتا ہے تو صحابہ نے نظریں ٹکا دی. یہ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. سعد کے اندر کون سا کمال ہے کہ نماز ہم نے پڑھی ہے، درس ہم نے سنا ہے، محبوب کا دیدار ہم نے کیا ہے. کون سا سعد کے اندر اتنا بڑا کام آتا ہے؟ اگر سعد جہاد کے اندر جاتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، اگر سعد تہجد پڑھتا ہے تو ہم
ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر 7-5 وقت کا نمازی ہے وہ تو ساری باتیں ہم بھی کرتے ہیں، پھر ساتھ کی کون سی خوبی ہے؟ تو محبوب نے فرمایا کہ یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، کبھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آنے والا ہے، بیٹھ کر چلے گئے۔ محبوب کے اوپر ایک معجزہ کا بھی ہے نا، اللہ نے اتفاقاً ایسا کر دیا کہ دوسرا دن بھی ہوا، محبوب کی زبان اقدس سے وہی الفاظ نکلتے ہیں، یطلع الآن علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی انسان آنے والا ہے، اور آنے والا پھر 7 بن معاذ تھا۔ تیسرا دن بھی ہوا، محبوب نے ایسا ہی فرمایا، آنے والا 7 بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اب صحابہ کا تجسس بڑھتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، محبوب نے مسلسل 3 دن جنت کی بشارت سنائی۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر رکتا ہوں اور ایک نقطے پر مرکوز کرتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر اس نقطے کی اہمیت اجاگر ہو۔ اس مجلس کے اندر اہل بیت بھی موجود ہیں، اس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، اس مجلس کے اندر عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، ذوالنورین عثمان بن عفان بھی موجود ہیں، حیدر کرار علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، بدر والے بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، تبوک والے بھی ہیں، حنین والے بھی ہیں، سارے کے سارے ہیں، لیکن محبوب نے یہ شان کسی ایک کو بھی نہیں دی۔ اگر یہ شان کسی کو ملتی ہے تو سعد بن معاذ کو ملتی ہے۔ آخر یہاں سے سمجھ یہ آتی ہے کوئی بہت کمال کا عمل ہے جو خاک ارض و سما کو بڑا پسند ہے کہ مسلسل جنت کی بشارتیں ایک ہی انسان کو دی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں اور ارادہ کیا، پتہ تو چلاؤ، ساتھ اتنا جناب کمال درجے کا جنتی انسان، یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، جنت کب ملنی ہے؟ مرنے کے بعد۔ جنت کب ملنی ہے؟ مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد، اور نامہ اعمال کو ملنے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد۔ سعد نے تو ایک بھی مرحلہ طے نہیں کیا، ان سارے مراحل سے پہلے محبوب نے فرمایا چلتا پھرتا اپنی جنم نظروں کے سامنے کوئی جنتی دیکھنا تو سعد بن معاذ کو دیکھ، کتنی شان ہے سعد کی۔ تو پیچھے ہم نے یہ سمجھنا ہے سعد کی یہ شان کیوں ہے، سعد ابن معاذ کی یہ شان کیوں ہے۔ آگے چلتے ہیں، جب وہ عبداللہ بن عمر بن عاص 3 دن اس کے پاس ٹھہرے، کوئی خاص نیا عمل نظر نہیں آیا کہ سعد کو نبی علیہ السلام نے 4 چاند تو بہت لگائے ہیں، سعد نمازیں پڑھتا ہے تو عبداللہ بھی پڑھتا ہے، سعد جہاد کرتا ہے تو عبداللہ بھی کرتا ہے، سعد تہجد پڑھتا ہے تو عبداللہ بھی کرتا ہے، آخر کون سا زیادہ عمل ہے سعد کا؟ یہ کروٹ بدلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، میں بھی کروٹ بدلتا ہوں رات کی تاریکی میں تو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آیا، 3 دن کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آیا، جانے لگے تو میزبان نے خود ہی رو کر پوچھ لیا آنے کا مقصد کچھ نہ کچھ تو بیان کرو۔ کہا یار مقصد تو تھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بیان کرو۔ کہا مقصد یہ تھا کہ 3 دن محبوب نے فرمایا تو جلدی ہے، میں نہیں بنا، بدر والوں کو نہیں یہ بشارت ملی، احد والوں کو نہیں ملی، تبوک والوں کو نہیں ملی، حنین والوں کو نہیں ملی۔ محبوب نے عشرہ مبشرہ کو بھی نظر انداز کیا، خلفائے راشدین کو بھی نظر انداز کیا، وہ ساری کی ساری شان تیرے حصے کے اندر آئی۔ یہ ٹو لگانے کے لیے آیا تھا، یہ میری جاسوسی کا عالم تھا۔ ہماری جاسوسی ہے اپنے اعمال کو برباد کرنے والی، صحابہ کی جاسوسی ہے نیک اعمال کی، پتہ تو چلو ہم سے کیوں آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ میں پڑا تو تھا آخر میرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب کی طرح پسند آیا ہے کہ پیارے پیغمبر نے ایک دن بھی جنت کی بشارت، دوسرے دن بھی جنت کی بشارت، تیسرے دن بھی جنت کی بشارت، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں پھر سوچو بچار کے بعد ایک بات جو میرے اپنے بارے میں گمان ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں مجھ ناچیز کی جان ہے، مجھ ناچیز کی جان ہے، لا اجد علی نفسی غشا من المسلمین، کہ میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہیں ہے۔ آج سب کچھ ہے، ساری باتیں ریاستیں ہیں، لیکن دل کھوٹ سے پاک نہیں ہے۔ آج بھائیو یہی وجہ ہے، آج ہماری زبانوں کے اثر نہیں، آج ہماری عبادات میں فائدہ ہے، آج دشمن کا روب ہم سے اٹھ گیا، اس لیے کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ جب دل محبت پر ہوگا تو پھر دشمن پر روب واپس پلٹ آئے گا۔
دل کی صفائی اس رمضان کا پیغام ہے، دل کی صفائی اس رمضان کا اہتمام ہے۔ اور آگے بات کو ختم کرتا ہوں، سعد بن معاذ کو پتہ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنا عظیم عمل سعد بن معاذ کا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، 1,44,000 صحابہ میں سے یہ واحد سعد بن معاذ ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا غم رب کے عرش کو بھی ہوتا ہے۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی موت پر رب کا عرش بھی نم ہے، رب کا عرش بھی غمگین ہے، رب کا عرش بھی اشکبار ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سعد کا دل صاف ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سعد کا دل صاف ہے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے سے۔ حقارت کی دل کے اندر ہوتی ہے نا۔ آج جن کے پاس تھوڑا سا سٹیٹس ہے، جن کے پاس تھوڑا سا مال ہے، جن کے پاس عارضی چودراہٹ ہے، وہ تو دوسروں کو جو اپنے لیول سے نیچے ہیں ان کو حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ مرضی کا اسلام ہے نا، جس کو کرتا ہے دل کرتا ہے نسکت مل لو، جس کو کرتا ہے جناب چہرے کی سلوٹ کے ساتھ مل لو۔ ہم نے اپنا اسلامی نظام بنایا ہوا ہے، لیکن ساتھ کے بعد اپنا کوئی اسلامی نظام نہیں تھا۔ اور دوسری خوبی ساتھ کی کیا تھی؟ اللہ اکبر، شاہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ کیوں شان ملتی ہے سعد کو؟ یہ دل کی صفائی کی وجہ سے، دل کی صفائی کی وجہ سے، دل کی صفائی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ ہم صحیح معنوں کے اندر سب کچھ بھول جائیں، ہر نماز کے اندر، ہر قیام کے اندر اور ہر نیک عمل کے بعد رب سے دعا کریں تو ایک ہی دعا کریں، اللہ کو ہمارے دل کو صاف کر دے۔ جب دل صاف ہو جائے گا، عبادات کے اندر لذت بھی پیدا ہوگی، عبادات کے اندر سرور بھی آئے گا، جنت بھی ملے گی اور جہنم سے بچنے کے سرٹیفکیٹس بھی ملیں گے۔ خالق السماء سے دعا ہے کہ خالق السماء ہمیں صحیح طور پر قرآن و سنت کے مطابق اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا